قرآن پاک سورہ البقرہ آیت نمبر 31 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا اور تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو قیامت تک جتنے بھی انسان پیدا ہونے والے ہیں سب کی روحیں نکل آئی۔ اللہ نے سب سے کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ سب نے صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے کا وعدہ کیا۔ اس وعدے کو وعدہ الست کہا جاتا ہے۔ ابھی عالم ارواح میں سبھی روحیں موجود ہیں جو قیامت تک پیدا ہونے والے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے ان سے کہا کہ جا کر فرشتوں کو سلام کرو۔ انہوں نے فرشتوں کو السلام علیکم کہا، یعنی سلامتی ہو آپ سب پر۔ اس کے بدلے میں فرشتوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یعنی آپ پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا یہ تمہاری اولاد کو ایک دوسرے کے لیے تحفہ اور ہدیہ ہے۔ اب اللہ نے فرشتوں کے سامنے دنیا کی کچھ چیزیں پیش کی اور ان کے نام پوچھے۔ فرشتے نہیں جانتے تھے۔ انہوں نے کہا اے اللہ، ہمیں علم نہیں، ہمیں تو صرف اتنا ہی پتہ ہے جتنا علم آپ نے ہمیں دیا ہے۔ پھر انہی چیزوں کے نام آدم علیہ السلام سے پوچھے تو انہوں نے سب کے نام بتا دیے۔ پیغمبر آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا گیا۔ اب آدم علیہ السلام کو جنت کا لباس پہنایا گیا اور جنت میں رہنے کا کہا گیا۔ وہ جنت میں رہنے لگے لیکن وہ خود کو اکیلا محسوس کر رہے تھے۔ ایک دن وہ سو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بائی پسلی سے ماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا کیا، جو کہ بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ جب وہ سو کر اٹھے تو انہوں نے حوا کو دیکھا اور پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھے آپ کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ آپ مجھ سے سکون حاصل کر سکیں۔ پیغمبر آدم علیہ السلام اور حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دونوں خوشی سے جنت میں رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جہاں جانا ہے جاؤ، جو کھانا ہے کھاؤ، بس ایک درخت کا پھل کھانے کے لیے منع کیا کہ اگر کھا لو گے تو ظالموں میں شامل ہو جاؤ گے۔ انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق اس درخت کے پاس جانے سے خود کو روکے رکھا۔ پھر ان کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا اور آخر کار دونوں نے وہ پھل کھا لیا جس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں منع فرمایا تھا۔ ابھی پھل کھانا ہی شروع کیا تھا کہ جنتی لباس اتر گیا اور وہ دونوں پتوں سے اپنا سطر ڈھکنے لگے۔ وہ شرمندہ ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم، کیا مجھ سے بھاگتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں اے میرے اللہ، بلکہ میں تجھ سے حیا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے آدم، کیا میں نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے تمہیں خبردار نہیں کیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام فوراً اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے سجدے میں گر گئے اور عرض کرنے لگے اے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر آپ نے اپنے فضل کرم سے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم خطرہ یعنی نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جو سب کے دلوں کے حال جانتا ہے، وہ حضرت آدم علیہ السلام کے دل کی کیفیت بھی اچھی طرح سے جانتا تھا، لیکن اللہ کو دنیا کو آباد کرنا تھا اور نسل انسانی کو بڑھانا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ تم زمین پر اتر جاؤ اور وہیں پر رہو، اور یاد رکھو کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو ہند میں اور حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جدہ میں اتارا گیا۔ وہ اپنی غلطی پر بہت شرمندہ تھے۔ انہوں نے توبہ کی تو اللہ نے انہیں کچھ کلمات سکھائے جس کو انہوں نے جب پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کیا اور عرفات کے میدان میں وہ ملے، پھر دنیا شروع ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام ہند میں ایک پہاڑ کی چوٹی کی طرف اتارے گئے، پھر وہ پہاڑ سے نیچے زمین پر آئے اور زمین کی طرف دیکھا تو دور تک پھیلی ہوئی زمین کے علاوہ کچھ نظر نہ آیا، تو کہنے لگے اے میرے رب، کیا میری سوا آپ کی زمین کو آباد کرنے والا کوئی نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان قریب میں تمہاری اولاد پیدا کروں گا جو میری تسبیح اور حمد و ثنا کرے گی، یعنی میرا ذکر کرے گی، اور ایسا گھر بناؤں گا جسے میری یاد میں بنایا جائے گا۔ اس کا نام خانہ کعبہ رکھوں گا، اور کہا جب تک تم زندہ رہو گے اسے آباد کرو گے، اس کے بعد تمہاری اولاد میں سے بہت سے نبی، امتیں اور قومیں ہوگی جو ہر زمانے میں اسے آباد کرے گی۔ پھر آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ خانہ کعبہ جائے اور اس کا طواف کرے، جیسے کہ عرض پر فرشتوں کو کرتے دیکھا ہے۔ اس وقت کعبہ ایک یاقوت یعنی موتی کی شکل میں تھا۔ بعد میں جب نوح علیہ السلام کی قوم پر پانی کے سیلاب کا عذاب نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اسے آسمان پر اٹھا لیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرنے کا حکم دیا۔